السلام علیکم. آر یو اسکیئرڈ؟ اگر نہیں تو یہ کہانی سن کر آپ کو تھوڑا ڈر تو ضرور لگے گا. یہ 1950s کی بات ہے. حذیفہ کو ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی. وہ اسکول شہر میں تھا اور حذیفہ گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار شہر جائے گا. مگر اسے اور اس کے گھر والوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. گھر سے نکلتے وقت حذیفہ کی امی نے اسے بولا کہ بیٹا شہر پہنچ کر مجھے کال کر دینا. پھر وہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا. شہر پہنچ کر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. وہ اپنے گھر والوں سے ہفتے میں 2 سے 3 بار بات کر لیتا تھا، مگر 20 دن گزرنے کے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے 1 ہفتے تک بات نہیں کی. اس کے گھر والوں کو لگا شاید کام میں مصروف ہوگا، اسی لیے اتنے دنوں سے بات نہیں کی. مگر جب اس نے 1 ہفتے بعد بھی کال نہیں کی تو اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے. انہوں نے حذیفہ سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا نمبر آف تھا. اس دن وہ صبح سے رات تک کوشش کرتے رہے مگر حذیفہ کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا. حذیفہ کے بھائی نے اگلے دن اسکول بھی کال کی اور پوچھا، مگر انہوں نے یہی بولا کہ ہمیں بھی کچھ نہیں پتا اور حذیفہ پچھلے 1 ہفتے سے اسکول نہیں آئے. ہم بھی بہت پریشان ہیں. آخر حذیفہ کہاں تھا اور کس حال میں تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. آخر حذیفہ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اسکول میں اس کے پہلے 3 دن بہت اچھے گزرے اور دوسرے دن اس کی ایک ٹیچر سرظفر سے دوستی بھی ہو گئی. 5-6 دن میں حذیفہ کا شہر میں دل لگ گیا. وہ صبح اسکول جاتا، واپس آ کر خود کھانا بناتا، گھر والوں سے بات کرتا، سرظفر کے ساتھ شام کو چائے پینے جاتا، ٹی وی دیکھتا، کھانا کھاتا، گھر والوں سے بات کرتا، نماز پڑھتا اور اسی طرح 5 دن گزر گئے. ایک دن وہ اسکول میں سرظفر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے اسے بتایا کہ حذیفہ کیا تم جانتے ہو یہ اسکول ہانٹیڈ ہے. حذیفہ نے ان سے بولا کیوں فضول باتیں کر رہے ہو، میں ڈرپوک نہیں ہوں، اس لیے مجھے ڈرانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا، اور اگر یہ اسکول اتنا ہی ہانٹیڈ ہوتا تو تم یہاں اتنے آرام سے کام کیوں کرتے. انہوں نے بولا کہ یہاں صبح کے وقت کسی کے ساتھ کوئی خاص پیرانارمل ایکسپیرینسز نہیں ہوتے، مگر چوکیدار بتاتا ہے کہ رات کو اس کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات ہوئے ہیں. وہ اسی اسکول میں ایک کمرے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ رات کے وقت ہال سے کسی کے رونے اور چیخنے کی بہت خطرناک آوازیں آتی ہیں. حذیفہ نے سرظفر کو بولا کہ وہ ضرور جھوٹ بول رہا ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ پھر بھی یہاں رہتا ہے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. سرظفر نے بولا کہ غربت انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ بھی جو انسان کبھی نہیں کرنا چاہتا. پھر وہ گھر چلے گئے. حذیفہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ان الفاظ پر ساری زندگی پچھتانے والا ہے. اگلے دن جب وہ اسکول گیا تو اسے پرنسپل آفس بلایا گیا اور انہوں نے اسے لائبریری انچارج بنا دیا. وہ لائبریری 2nd فلور پر تھی. وہاں صرف فزکس، کیمسٹری، بایو لیب، وہ لائبریری اور ایک سپورٹس روم تھا، تو وہاں چھٹی کے وقت اور صبح کے وقت لوگ کم ہی ہوتے تھے. حذیفہ کو سرظفر نے بولا کہ جب وہاں لوگ نہیں ہوتے تو تم اکیلے مت جانا. میں نے ان کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا. اسی دن چھٹی کے وقت جب میں نے لائبریری لاک کی اور جانے لگا تو مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. جب میں نے پیچھے دیکھا تو لائبریری کا دروازہ کھلا ہوا تھا. مجھے عجیب لگا مگر میں نے دروازہ واپس لاک کیا اور گھر چلا گیا. 2-3 دن بعد جب میں اسکول گیا اور لائبریری کی طرف جانے لگا تو میرا دوست اسی طرف سے آ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر کانپنے لگا. میں نے اس کو پانی پلایا اور پوچھا کیا ہوا ہے، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے بولا تم ابھی اسکول آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مجھے آج تیار ہونے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اس نے بولا پھر لائبریری میں کون تھا؟ مجھے کوئی بک چاہیے تھی، میں لائبریری گیا، وہاں تم کھڑے تھے، میں نے تم سے بات کی اور پھر تم نے مجھے یہ کتاب دی. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ابھی اسکول آیا ہوں. پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. اس واقعے کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. کبھی میں ان ٹیچرز کو لائبریری میں دیکھتا جو لیو پر ہوتے، کبھی میں دروازہ لاک کرتا تو وہ واپس کھل جاتا، اور کبھی میں کتابیں جس جگہ پر رکھتا وہ وہاں پر نہ ملتی اور اگلے دن واپس اسی جگہ پر موجود ہوتی. میں چونکہ دلیر تھا تو ان واقعات کا مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا. ڈر اور خوف کی انتہا تو اس رات کو ہوئی جب حذیفہ اچانک آدھی رات کو اٹھا اور اسکول کی طرف جانے لگا. جب وہ اسکول پہنچا تو گیٹ پہلے سے کھلا ہوا تھا. وہ اندر چلا گیا. اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسکول میں کھڑا تھا. وہ بالکل بے حس ہو گیا تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا
نہ کچھ سوچ سکتا تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ اچانک ہال سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ منظر ناقابل بیان ہے۔ اس اسکول میں پرائمری اور ہائی سیکشن کی بلڈنگز الگ الگ تھی۔ اچانک ہائی سیکشن کی بلڈنگ لرزنے لگی اور وہ پوری عمارت ہل رہی تھی، ایسے جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو۔ ہال سے مسلسل چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو دل دہلا دینے والی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس عمارت کے علاوہ باقی سب چیزیں بالکل ساکت تھیں اور شہر میں کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، صرف وہی ہائی سیکشن کی عمارت لرز رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی حذیفہ زور زور سے چیخنے لگا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اسکول سے باہر آ گیا اور اسکول سے تھوڑا دور سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح 5 بجے کچھ لوگ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، کیونکہ وہ نائٹ سوٹ میں تھا تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت کی جا سکتی، نہ کوئی والیٹ، نہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ، تو اس لیے وہ اسے ہسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہسپتال انتظامیہ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا دی کہ اگر کوئی کسی انسان کو ڈھونڈتے ہوئے پولیس اسٹیشن آئے تو آپ اسے ہمارے ہاسپٹل کا بتا دینا۔ جب حذیفہ کے گھر والوں کی 1 ہفتے تک اس سے بات نہیں ہوئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ شاید وہ خیریت سے نہیں ہے، تو وہ 2 دن بعد ہی شہر آ گئے تھے اور اسے ہر جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ 15 دن بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہ اس ہاسپٹل پہنچ ہی گئے جہاں انہیں پتا چلا کہ حذیفہ پچھلے 15 دنوں سے کوما میں ہے۔ حذیفہ تو 1 مہینے میں کوما سے باہر آ گیا اور اسے پوری طرح ریکور ہونے میں 1 سال لگا، مگر سرظفر ابھی بھی غائب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سرظفر کہاں گئے؟ اگر ہاں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض میرے تخیل پر منحصر ہے، کیونکہ اگر ہم ریئل ہارر سٹوریز کی بات کریں تو وہاں کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں اپنے سبسکرائبرز کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔